الحسنہ وجادل باللتی ہی احسن. صلوات. خدائے بزرگ برتر ہدایت کی کتاب جو نازل فرمائی ہے، اور اس میں ایک اہم رکن ہے مبلغین کا، تبلیغ کا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مقامات سے یہاں مولانا تشریف لائے ہیں، خطباء و ذاکرین آئے ہیں. خدایا ان سب کی سعی جو ہے اس کو قبول فرمائے. خاص طور پر شہید ثالث کے مزار پر جو آ کر نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں، یہ بہت ایک اہم چیز ہے، کیونکہ شہادت ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے. شیعہ مذہب کی ترویج کے لیے شہادت ایک بہت اہم رکن رہا ہے. یہ انسانی ذہن ہے جو آج ہم جب سنتے ہیں کہ کہیں پر کسی کو شہید کیا گیا تو پریشان ہوتے ہیں، بلکہ پریشانی نہیں، یہ شہادت وہ چیز ہے جس کی ائمہ نے خواہش فرمائی تھی. جو شہید ہو رہا ہے وہ یقیناً راہ خدا میں اپنی زندگی دے کر وہ جلوہ الہی حاصل کر رہا ہے جو انبیاء حاصل کیا کرتے ہیں. تو شہادت کی عجیب منزل ہے، اور اس میں خوش ہونے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ پریشانی کا کوئی عالم ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو ممبر کی ذمہ داری ہے، اللہ بتلا رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت سے اور موعظہ حسنہ کے ذریعے انسان کو بتلایا گیا کہ وہ اپنے ادعا ہو، جو ادعا کر رہا ہے وہ دین کی طرف بلانے کا، وہاں ممبر بیٹھنے سے پہلے حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، موعظہ حسنہ کی بھی ضرورت. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے لیے کہا کہ ہم نے خیر کثیر عطا کیا. یؤتی الحکمہ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. تو حکمت کو خیر کثیر بتلایا گیا. دنیا کی دولت کی اہمیت نہیں ہے، شہرت کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ علم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ حکمت نہ آئے. حکمت کی وہ منزل ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے نبی آپ آیتوں کو تلاوت فرمائیں، ان کو پاک و پاکیزہ کریں، اور اس کے بعد کتاب کا اور حکمت کا علم عطا کریں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی امی ہیں، وہ اس آیت کے سراسر مخالف ہیں، کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ علم نہیں رکھتے. نبی کے لیے امی کا لفظ استعمال کر کے توہین رسالت کی جا رہی ہے کہ وہ نبی جو کتاب بھی سکھانے والا ہے، جو حکمت بھی دینے والا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ اس کی حکمت کیا تھی، کیا وجہ تھی کہ کہنا پڑا، کیونکہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ ہوں، علم کا اور علی باب ہے. اس کے مخالفت کے خاطر یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے. اور یہ وہ ہم شے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشکلات کی بنیاد پر نبی نے عجیب بات کہی تھی، کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہونے والے ہیں. اور نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کا حکم ہو. اللہ کا حکم بھی ایسا حکم ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو بھی نبی کہہ رہا ہے وہ اللہ کی وحی ہے. تو اللہ کی وحی کے ذریعے نبی نے بتلایا کہ اس مسلمان قوم میں 73 فرقے ہونے والے ہیں، ایک نجات پانے والا ہے، اور 72 وہ ہیں جو نجات سے دور ہٹ چکے ہیں، جو نعرے و سحر کی جانب. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں 72 فرقے ہیں، اسی مقام کے اوپر 72 شہدائے کربلا ہیں جو ہدایت دینے والے ہیں. عجیب منزل ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب شان سے اس کا تذکرہ فرمایا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی نے اس چیز کا تذکرہ کیا تو آپ نے صاف بتلا دیا کہ علم ہوگا، مگر جو حکمت استعمال نہ کرے وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا. اور حکمت کا آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر میں جو تذکرہ کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات.
آئے وافی ہدایہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ انکم الرجس اہل البیت، کہ آپ رجس کے قریب نہیں جائیں گے بلکہ رجس کو آپ سے دور رکھا جائے گا۔ یعنی اللہ بتلا رہا ہے کہ رزق قریب بھی نہیں آ سکتا۔ جب یہ آیت آ چکی اور آنے کے بعد یہ طے ہو چکا کہ اہل بیت کون ہے، اور کچھ لوگوں نے اہل بیت میں اضافے کی کوشش کی، کہا ازواج مطہرات بھی آپ کی اور اہل بیت میں آتی ہیں، تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ایک زوجہ نبی کے علی سے مخالفت میں جنگ کے لیے آئیں۔ جو جنگ کرنے آئے، علی سے جنگ، نبی سے جنگ ہے، تو کوئی اہل بیت میں ہو ہی نہیں سکتا جو نبی سے جنگ کرنے والا ہو۔ تو آئے تطہیر کہہ رہی ہے صاف صاف کہ وہ تطہیر میں آ نہیں سکتا یا سکتی کہ جو نبی سے جنگ کرے۔ اگر دیکھا جائے تو جنگ جمل علی سے جنگ نہیں ہے، یہ تو سراسر نبی سے جنگ ہے، اور نبی سے جنگ کرنے والا اہل بیت میں ہرگز شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ عجیب شان ہے، اور اللہ نے انتظام یہ بھی کیا، اور اس میں بڑی اہم چیز ہے یہ سمجھنے کی۔ آج کے دور میں یہاں آج پریشانی کا دور ہے لوگوں کے لیے، جب حالات برے ہوتے ہیں تو انسان یقیناً پریشان ہوتا ہے۔ تو آج تبرع کے اوپر ہو رہا ہے کہ ممبر سے تبرع نہ کیا جائے، جبکہ اللہ نے سورہ نمبر 9 جو ہے، جو سورہ ہے، سورہ خود تبرع ہے۔ برات عربی میں کہتے ہیں، مگر یہ سورہ کا اگر نام دیا جائے تو یہ سورہ ہی تبرع کے اوپر ہے۔ آپ سورہ کو آپ نکال نہیں سکتے قرآن سے۔ اب یہ ہے کہ کس طریقے سے پیش کیا جائے، یہ کمال ہے۔ اور آج پریشانی کے عالم میں یہ کہتے ہیں کہ ممبروں سے ہم کو وہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے کہ جس میں اتفاق اور اتحاد اسلامی کا جواب تو نبی نے حدیث کے ذریعے دے دیا۔ باب الفرق الامم جو اہم ترین کتابوں میں ہے کہ 73 فرقے ہونے والے ہیں، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بعض فرقے وہ ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں، مگر ہم کو ظاہراً مسلمان سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، وقالت الاعراب آمنا، کہ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اے نبی کہہ دو کہ ایمان نہیں لائے، قولوا اسلمنا، اسلام لائے ہیں، کیونکہ دل میں ابھی دین اور اسلام اترا نہیں ہے۔ تو یہاں فرق محسوس ہوا کہ ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کلمے میں اگر دیکھیں تو مسلمان کا کلمہ کچھ اور ہے، مومن کا کچھ کلمہ اور ہے۔ یہ خود قرآن میں اس کا تسویہ کر دیا گیا۔ اس میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس میں تضاد ہو سکے، کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے، وما علینا الا البلاغ، نبی کو صرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے، جبکہ قرآن کی آیت صاف بتلاتی ہے کہ آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا الکفر، کہ کچھ لوگ ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر اختیار کیا، اس کے بعد کفر میں اضافہ ہوتے رہا۔ اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے ایمان تو دیا اور اس کے بعد کفر اختیار کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، جو نبی کے دور میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ایمان حاصل کیا۔ ثم کفروا، آپ نے کہا کہ جب غدیر کا واقعہ ہوا، اتنا سخت واقعہ تھا غدیر کا، اس کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں، اتنا سخت واقعہ تھا کہ کفر اختیار کیا، صاف صاف کہنے لگے کہ ہم انکار کرتے ہیں، علی کی ولایت کو قبول نہیں کریں گے، کو کفر اختیار کیا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب بلغ آئی ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا تو آپ نے کوئی تبلیغ کا کام، اور دوسری جگہ کہا وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف تبلیغ ہے۔ تو آپ اگر یہ حکم پر تعمیل نہیں کریں گے تو آپ کی ساری تبلیغ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری منزل پر اللہ نے کہا، آیت کا دوسرا حصہ، اللہ جو ہے یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا انسانوں سے۔ انسان نے ہوئی وہاں پر تو
مسلمان بھی تھے، صحابی بھی تھے، حاجی بھی تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو بچائیں گے. اور آیت کا آخری حصہ تو عجیب ہے، ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، کہ اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. تو اللہ نے جو ولایت علی کو قبول نہیں کرتے اس کو کفر کی منزل پر رکھا ہے. آیت صاف بتلا رہی ہے کہ اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا. اسی لیے قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ قرآن پہ تدبر کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ انٹرویو میں، اور وہ بولنے والے جو تھے وہ قادیانی تھے، انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کا انٹرویو ہو رہا ہے، اس میں بہت کافی سارے ملین میں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو جو بھی جواب دینا ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے. تو سوال یہ کیا، یہ کیا وجہ ہے کہ شیعہ جو ہیں حضرات ان میں حافظ قرآن نہیں ہوتے؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں کہ 6000 سے زیادہ آیتوں میں کون سی آیت ہے جو حفظ قرآن کی طرف توجہ دلا رہی ہے؟ ایک آیت بتلائیں آپ. اللہ کہتا ہے تدبر فی القرآن افتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے ان کے دلوں پر خود انہوں نے قفل لگا دیا ہے. تفکر کی آیت آئی ہے، تأخل کی آیت آئی ہے، تحفظ کی کوئی آیت نہیں ہے. میں نے کہا کمال تو یہ ہے کہ جب آپ اتنی تیزی سے قرآن پڑھیں گے کہ قرآن کے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو آپ تدبر کیسے کر سکتے ہیں؟ تدبر کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. آپ کو تو چاہیے کہ رک کے آیتیں پڑھیں. قرآن کی آیتوں کی یہ شان ہے کہ اگر ایک آیت کے معنی جان لے تو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ یہ عالم قرآن ہے، یہ عالم ہے جو ایک آیت کی 6000 میں سے ایک آیت کو سمجھ لے. یہ امام کی نظروں میں ایک آیت سمجھنا. تو میں نے کہا آئیے اسی آیت پہ ہم دیکھتے ہیں فلا یتدبرون القرآن، کہ کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن پر، بلکہ ان کے دلوں پہ قفل پڑ چکے ہیں. اسی لیے پھر میں نے تذکرہ کیا کہ وہاں ایک نہایت ہی کم سن شہزادہ اور طباطبائی، میں نے کہا انہوں نے قرآن کو حفظ بھی کیا، قرآن کو ہر جانب سے پڑھ سکتے ہیں، قرآن کا تذکرہ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. 6 سال کے ہیں وہ، اس وقت 6 سال کے تھے، اب تو ماشاءاللہ. تو اب میں نے کہا اب یہ بتائیے کہ وہاں پڑھنے والے تو بہت تھے. جب حکومت حجاز کی حکومت پہ اس وقت جو قبضہ ہے، اس نے بادشاہ نے فہد نے کہا کہ میں سننا چاہتا ہوں. سننے کے بعد چونکہ بادشاہی ایک عجیب تکبر ہوتا ہے، کہا کہ اس کا کیا اجر مانگتے ہیں آپ؟ تو پہلے تو کہا کہ آپ اجر ادا نہیں کر سکتے، کہا کہ ہم برابر ادا کریں گے. تو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر ادا کرنا ہے اجر تو محبت محمد و آل محمد پیدا کرو. خاموش ہونا پڑا، بادشاہ کو خاموش ہونا پڑا. پڑھنے والے تو بہت سے، حافظ تو بہت تھے، مگر سمجھ میں نہیں آیا. اس آئے وافی ہدایہ میں اللہ نے جو قربا کی منزل ہے، اس میں ہم عام طور پر جو 2 تفسیریں چلتی ہیں، ایک تفسیر عامہ ہے، ایک تفسیر خاصہ ہے. تفسیر عامہ میں یہ ہے کہ قربا میں رسول کے قرابتدار ہوں، رسول کے رشتہ دار ہوں، مگر تفسیر خاصہ میں معصوم بتلاتے ہیں کہ قربا سے مطلب وہ ہے کہ وہ ایک مؤنث ہے، ایک محترمہ ہے جو رسول سے قریب ہیں. تو وہاں آیت یہ بتلاتی ہے قربا سے کہ جو فاطمہ سے محبت رکھتا ہے وہ اجر رسالت ادا کر رہا ہے. صرف ایک فاطمہ کی طرف ہے، اور یہی وہ شان ہے. جب صدق دیا گیا تو وہ آتا ذل قربا حق ہو، تو کہا کہ حق ادا کر دو. تو نبی نے صدق علی کو نہیں دیا، حسن و حسین کو نہیں دیا، صرف فاطمہ کو دے کے بتلایا کہ قربا کے معنی ہے کہ فاطمہ، اگر فاطمہ سے محبت ہے تو علی سے بھی محبت ہے، حسن و حسین سے بھی محبت ہے، نبی سے بھی محبت ہے. درود پر محمد و آل محمد. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ خیر کثیر ہے. تو صرف فاطمہ سے محبت، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زحمت ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ سے محبت اور مودت آسان کام نہیں ہے.
کیونکہ وہ امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے حدیث قدسی میں یہی فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی آپ نہ ہوتے تو ہم کچھ پیدا نہیں کرتے، افلاق پیدا نہیں ہوتے اگر نبی نہ ہوتے۔ اور اس کے بعد کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں نبی کو پیدا نہیں کرتا۔ اس کے بعد حدیث کہتی ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو میں پیدا نہیں کرتا۔ تو باعث تخلیق کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ وہی آیت ہے، معنی کہاں کہاں تک جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب سوال کرنے والے نے مجھ سے آ کے سوال کیا حج کے اوپر، حج پہ بڑا دلچسپ معاملہ ہوتا ہے، بڑی تیاری کر کے انسان آتا ہے، تو کسی نے سوال کیا کہ نبی کی کتنی صاحبزادیاں تھیں، تو میں نے سوال کیا کہ ہونا کتنی چاہیے، نبی کی ہونا کتنی چاہیے؟ تو کہا وہ تو طے نہیں ہے۔ تو میں نے کہا 10-12 ہوں گی، کہا کہ نہیں 4 ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو 10-12 کہہ رہا ہوں، 4 پر کیوں پریشان ہیں؟ 4 تو ہوگی، 10-12 جب کہہ رہا ہوں میں۔ مگر یہ بتائیے کہ غدیر کے بعد کا سلسلہ جو چلا ہے، آئے تطہیر میں کون آئی ہیں، آئے مباہلہ میں کون آئی ہیں، جنت کی شہزادیوں میں کون کون آئی ہیں؟ آپ بتلاتے تو جائیں، 4 ہوں گے 10 فرق نہیں ہوتا۔ فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا نہ کر سکے، یہ وہ مقام منزل ہے جناب سیدہ۔ عجیب منزل ہے، اسی لیے حکمت کو خیر کثیر، تو ہم کو حکمت سے کام لینا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا عجیب انتظام ہے۔ اس نے جنت کی 4 بیویوں میں سے 2 شہزادیوں کو اس گھرانے میں رکھ دیا کہ ایک خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں اور ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور جب حضرت آسیہ بنت مزاحم کا تذکرہ ہوا کہ فرعون کی اور زوجہ تھی آپ، تو اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک بڑا معمہ حل ہو جاتا ہے کہ حضرت آسیہ بنت مزاحم فرعون کے پاس گزار رہی ہیں۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ کس طریقے سے گزارا ہوگا، تو ظاہراً آپ بتلا نہیں سکتی کہ وہ خدا کو مانتی ہیں، اپنے ایمان کو چھپانا پڑے گا۔ تو سب سے بڑی مثال تقیہ کی یہ ملتی ہے کہ جناب آسیہ بنت مزاحم فرعون کے پاس رہتی تھی، مگر کبھی اطلاع نہیں ہوئی فرعون کو کہ وہ کس کی پرستش کر رہی ہیں، کس کی طرف جھک رہی ہیں۔ عبادت بھی اللہ کی ضروری ہے، ورنہ جنت کی شہزادی بننا آسان نہیں ہے۔ تو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ مقام و منزلت ہے تقیہ کی، کہ وہ دین کا جز ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا تقیہ میرا بھی دین ہے، میرے آبا و اجداد کا بھی دین ہے۔ تو اب جو لوگ مصیبت میں پھنستے ہیں، کہتے ہیں کہ جب مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ کا حق غصب کیا گیا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے ساتھ دیا، خلفاء کا ساتھ دیا، جو خلفاء راشدین جو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عجیب چیز ہے، کہتے ہیں کہ 30 سال خلافت راشدہ چلے گی، بہت سی ایسی حدیثیں آ گئی ہیں، کہا 4 ہوں گے۔ اب یہ بڑا عجیب منزل ہے، یہ تبلیغ میں بڑا آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پھر امام حسن علیہ السلام خلیفہ بنے؟ ہاں بنے ہیں، کئی مہینے رہے ہیں، تو کیا کہ خلافت تھی؟ تو پھر یہ بتائیے کہ ایسے ایسے جو رشد و ہدایت سے بہت دور تھے وہ راشدین میں آ گئے، اور جنت کے سردار کو خلفاء راشدین میں نہیں رکھتے آپ، ہونا تو 5 چاہیے تھا اس طریقے سے۔ تو میں نے کہا کہ جب یہ منزل آئی تو سوال یہ ہوتا ہے کہ امام اگر ظاہرہ آپ نے خلافت دی تو یہ حدیث کہ 4 ہونے والے ہیں غلط ہو جاتی ہے، کیونکہ امام حسن کو بھی خلافت ملی ہے۔ اگر آپ شامل نہیں کریں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حدیث میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جاہل مطلق ہیں ان کو رشد و ہدایت ملا، اور جنت کے سردار کو رشد و ہدایت نہیں ملا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ امام حسین تو ظاہری خلافت بھی نہیں ملی، مگر آپ نے کبھی آپ کو جنت کی سرداری عطا فرمائی، اور جنت کی سرداری دے کے اللہ نے یہ بتلایا کہ حسن و حسین کا وہ رتبہ ہے جو ابراہیم و اسماعیل کو نصیب نہیں ہوا، جو آدم و نوح کو نصیب نہیں ہوا۔ وہ رتبہ سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو ملا۔
اور عجیب منزل ہوتی ہے کہ انسان جب آپ غیر کی نظروں سے آپ دیکھتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ گزشتہ سال ماہ مبارک میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں بڑے تفصیل ملتی ہے جنگ و جدال کی اور موقعوں کی، مگر نبی اکرم کے بچپنے سے لے کر آپ کے بعثت تک کا حال بہت مختصر ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ ابھی اسی پہ تخلیق ہمارے پاس یہ تحقیق چل رہی تھی، یہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم کی ولادت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ابر دیکھا، حضرت فاطمہ جہاں مقیم تھی یعنی حضرت ابو طالب کے گھر پر، میں نے جب پہلی مرتبہ ابر دیکھا تو میں نے جا کے سوال کیا تو اندر سے اطلاع ملی کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ پورا مکہ جانتا ہے، پورا مکہ جانتا ہے کہ نبی کی ولادت کے وقت جو نشانیاں ہوئی ہیں، مگر کون نہیں جانتا؟ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت کون نہیں جانتا؟ جو گھر کے پڑوسی ہیں، جو بعد میں خلیفہ بھی بنے، ان کو اطلاع نہیں۔ اندازہ لگائیے کہ جو سب سے اہم لوگ تھے مکے کے، ان کو اطلاع ہی نہیں ہوئی کہ نبی کی ولادت بھی ہوئی، نبی کی کیا شان ہے، معجزات ہو رہے ہیں۔ نبی کوئی آپ اگر کوئی بکری ہو اس کے قریب چلا جائیں، ہاتھ لگا دیں تو وہ دودھ شروع کرتی ہے دوہنا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ سب دور دور تک صادق و امین کا چرچا ہوا ہے، اور صادق و امین پر شک ان کو ہے جو اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہتے ہیں۔ حدیبیہ میں شک ہو رہا ہے کہ آج جتنا شک مجھے نبوت پہ ہوا ہے، نبی آپ کی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ صادق و امین کفار کہہ رہے ہیں، اور ظاہرہ جو مسلمان ہیں ان کو ابھی یقین نہیں ہے کہ نبی ہے کہ نہیں۔ یہ عجیب تحقیق کی منزل ہے کہ جو مکے کے رہنے والے تھے ان کو اطلاع نہیں ہے، ان کو ہی اطلاع نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو جانتے تھے کہ یہ مذہب کتنا پھیلنے والا ہے۔ اللہ نے اسی لیے جب آیت نجوہ بھیجی ہے تو وہاں پر عجیب تذکرہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ نجوہ آپس میں چھپ چھپ کے آپس میں ایسی چیزیں ایک دوسرے کو ترغیب دیا نہ کرو جو غلط ہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اگر تم 5 ہوتے ہو تو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ اللہ بتلا رہا ہے کہ کچھ 3 کا گروہ بھی تھا جو کچھ کوشش میں لگا ہوا تھا، کچھ 5 بھی تھے جو کچھ کوشش میں تھے۔ اللہ بتلا رہا ہے کہ مکے میں یہ کام شروع ہو چکا تھا کہ اس دین کو نقصان کیسے پہنچایا جائے۔ اللہ اشارہ کر رہا ہے، ورنہ قرآن کی بلاغت کے لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو میں چوتھا ہوں، اور جب تم 4 ہوتے ہو تو میں 5واں۔ اس انداز کے بجائے اللہ بتلا رہا ہے کہ جب 3 نجوا کرتے ہو دین کو نقصان پہنچانے کا ہی صحیح تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور جب تم 5 ہوتے ہو حمایت دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو چھٹا میں ہوتا ہوں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، بتلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ قرآن کو حکمت سے پڑھنے کی ضرورت ہے، ظاہرہ الفاظ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ عجیب منزل ہے، ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ یہ قرآن بیان للناس یہدی بہی کثیرا و یضل بہی کثیرا، بہت سو کو ہدایت ہونے والی ہے، بہت سے بھٹک جائیں گے اسی قرآن کو دیکھ کے، کیونکہ قرآن اسی لیے جب بات پیدا ہوتی ہے کہ نبی کے گزرنے کے بعد سوال یہ ہوا کہ قرآن جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی نے قرآن جمع نہیں کیا تو نہ یہ سنت الہی تھی قرآن کو جمع کرنے کی، نہ یہ سنت تھی کسی اور خلیفہ کی کہ قرآن جمع کیا جائے۔ تو اگر کوئی قرآن جمع کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب ہے یہ بدعت ہو رہی ہے، قرآن جمع کرنا بدعت ہو جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ نبی نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت دونوں۔ تو قرآن بھی اصل شکل میں ضروری تھا، اہل بیت بھی شان کے ساتھ ضروری تھا، دونوں کا رہنا ضروری ہے، ورنہ نبی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں جو تم بعد میں جمع کر لو۔ تو اس کی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو آج ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ وہی قرآن ہے جو نبی نے بھیجا یا کچھ اور ہے؟ جب یہ سوال مصر میں کیا گیا
اور وہاں کے جو پیش نماز ہیں دونوں ہیں، جامع ازہر کے بھی موجود تھے اور وہاں پر مسجد راس الحسین شریف کے بھی موجود تھے۔ تو میں نے سوال کیا یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ وہی قرآن ہے جو نبی نے بھیجا تھا یا اللہ نے نازل کیا؟ کیونکہ قرآن میں ہے فی لیلۃ مبارک، ایک مبارک رات میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کوئی شکل میں یا یہاں نازل ہوا یا بیت المعمور پہ نازل ہوا۔ اب یہاں کسی کو زحمت کی ضرورت نہیں ہے جمع کرنے کی، اگر ہے تو کہا کہ یہاں ہے، تو میں نے کہا کامل بھی ہے، کہاں ہے؟ تو کہا یہاں بتلائیے کیا لیلۃ القدر ہر سال ہوتی ہے یا صرف نبی کی زندگی میں تھی؟ کہا کہ نہیں ہر سال ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ بتائیے، کہا یہ جا رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ قرآن کہہ رہا ہے لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کتاب میں خشک و تر ہر چیز ہے۔ تو یہ بتلائیے کہ شب قدر کو جو امر نازل ہو رہا ہے وہ کیا امر ہے؟ قرآن میں تو ہر چیز موجود ہونے والی چاہیے تھا، یہ تنزل ملائکہ کا جو ہو رہا ہے تو کس کے پاس ہو رہا ہے؟ یہ امر سے کیا تعلق ہے؟ کیا یہ وہ امر وہی ہے جو اولو الامر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اولو الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اولو الامر کی اطاعت سے اگر گمراہی ہو رہی ہے تو اطاعت واجب نہیں، تو اولو الامر وہی ہوں گے جو معصوم ہونا چاہیے، ان کی بات وہ ہو جو نبی کے بات کی ہم وزن ہو۔ اگر امر اولو الامر ہے تو تنزل جو ملائکہ کا ہر سال ہوتا ہے شب قدر میں من کل امر، یہ کیا امر ہے جو نازل ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ ہوشیاری کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ حکمت کی بات ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر سال ہم بھیجتے ہیں۔ تو کون ہے جو ہر سال قبول کر رہا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ یہاں آ کر دنیا میں تنزل کیا جائے؟ اگر کچھ کہنا ہے تو وہاں کہہ سکتے ہیں، مگر بھیجنا خود بات۔ اور اس کے بعد جب اس بات آئی تو میں نے کہا عجیب شے ہے، آپ تو عربی بھی جاننے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ائمتنا یہدون بامرنا، ہمارے ائمہ جو ہوتے ہیں ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کون سا آپ کا امام ہے جو آپ قسم کھا سکتے ہیں قرآن کی کہ اس کو اللہ کی طرف سے جانب سے امر آتا ہے؟ کسی کے لیے آپ کہہ نہیں سکتے ائمتنا یہدونا بامرنا اور فاہنا فعل الخیرات۔ میں نے کہا آپ تو عربی بھی جاننے والے ہیں، اس آئے وافی ہدایہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں فعل خیرات کی جو ہمارا اولو الامر ہوتا ہے، اس کے بعد وہی الہی بھی آتی ہے۔ یہ وہ منزل مقام ہے، قرآن کی آیت بتلا رہی ہے ائمتنا یہدونا بامرنا۔ تو اب دوسری منزل پر امام آ گیا کہ ہمارے امام، تو کچھ اللہ کہہ رہا ہے کچھ ہمارے امام ہیں، کچھ ائمۃ الکفر ہیں۔ اللہ نے کہا وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ الْوَارِثِينَ، ہم امام بناتے ہیں، ہم وارث مقرر کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ کوئی دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ امام بنا سکے، بلکہ امام اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ عجیب شکل ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ یدونا، اور دوسری منزل کے اوپر یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک انسان کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو میں نے کہا وہ کون سا امام ہے جس کے ساتھ اللہ بلانے والا ہے؟ وہ کون سا امام ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ امامت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، ایک عجیب دلچسپ بات تھی کہ آئے تھے قادیانی کہتے تھے کہ امامت کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں۔ تو میں نے کہا 5-6 آیتیں اس وقت ہم سنا سکتے ہیں امام کی، اگر آپ کے قرآن میں نہیں ہے تو جو لوگ کہتے ہیں مسلمان کہ قادیانی کافر ہوتے ہیں، میں نے کہا وہ تو بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے ذاتی رائے کہ اگر آپ کافر ہیں تو کافر رہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کی امید ہے، مگر جو منافق ہے وہ اب مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر اللہ کہتا ہے کہ درک الاسفل فی النار، اس پہ عذاب بھی ہوگا۔ تو کافر ہیں تو کافر ہی رہیں، شاید مسلمان ہو جائیں، مگر منافق کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ آ سکتا ہے دین کی جانب۔ عجیب منزل ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ علی سے بغض منافق رکھتا ہے، منافق کی نشانی بن جاتی ہے۔ نفاق کی وہ منزل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ علی سے مخالفت اور اس میں ایک معمہ کا حل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دشمنان دین خدا ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کوئی چھوٹا کام
نہیں بتلایا ان کا کہ جس کی وجہ سے آپ ان سے نفرت کریں یا برات کریں، بلکہ انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں ہے ان کا کہ وہ دین کے قریب آ سکے۔ اللہ نے خود انتظام کر دیا۔ اگر عام انسان ہوتا، غلطی ہو جاتی، ہو سکتا ہے کوئی معاف کر دے، ہو سکتا ہے کوئی خاموش ہو جائے، مگر جو دشمنان دین ہیں اور اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین کو بنایا ہے جو دشمن ہیں۔ تو یہاں اللہ کا عجیب انتظام ہے کہ جو دشمن دین خدا ہیں وہ دشمن اہل بیت بھی ہیں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تاکہ کوئی گنجائش کل پیدا نہ ہو سکے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی اللہ نے عجیب انتظام کیا، اور وہاں پر انہوں نے ایسے جرم کیے ہیں کہ کبھی وہ قریب آ نہیں سکتے۔ اتنا بڑا ظلم کیا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پہ، کہنا الگ چیز ہے، اپنے ہاتھوں سے جا کے ظلم کرنا الگ چیز ہے۔ عجیب منزل ہے وہ، اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے۔ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ہمارے پاس جو اس وقت امریکن جو مسلمان ہوا ہے، شیعہ ہوا ہے، آپ مصائب سنیں تو پریشان ہو جائیں۔ وہ تو ایک ایک چیز گنواتا ہے کہ شہزادی کی سیدھے جانب کی کتنی پسلیاں ٹوٹی تھی، بائیں جانب کی کتنی پسلیاں ٹوٹی۔ یہ وہ ظلم کی منزل ہے۔ اللہ نے عجیب انتظام کیا، عجیب انتظام کیا کہ اتنا ظلم کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حمد میں دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جس پہ غضب ہوا، جس کا فاطمہ پہ غضب ہوا، خدا کہتا ہے کہ ان کو ہم سے دور رکھے، ہم کو ان سے دور رکھے، لعنت کر دی گئی، اور فاطمہ کا غضب نبی کا غضب بتلایا گیا۔ اور یہ وہ شان ہے۔ میں یہی بتلا رہا تھا کہ کوئی زحمت نہیں ہونی چاہیے، برات کرنے میں کوئی زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم کیا، اگر آپ جا کے دیکھیں تاریخ بتلاتی ہے کہ ظلم کی وہ منزلیں تھیں۔ اسی لیے جب واقعہ کربلا کے لیے بعض غلط فہمیاں ہو گئی لوگوں کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس حسین تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ مجلس حسین تبلیغ کا ذریعہ نہیں، مجلس حسین حسین کے مصائب کے تذکرے کا ذریعہ، مجلس حسین دشمنان حسین پہ لعنت کا ذریعہ۔ تبلیغ کہیں اور ہونی چاہیے۔ تبلیغ کرنا ہے تو گھر پھر کے آپ تبلیغ کریں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کریں، وہ منزل ہے تبلیغ کی۔ مجلس حسین تبلیغ نہیں ہو سکتی، بڑا مشکل ہے۔ یہ غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا ظلم اہل بیت پہ کیا گیا کہ ہم اس کا تذکرہ کر نہیں سکتے۔ وہ ہم اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی محفل میں اس کے ظلم کا تذکرہ کریں، لعنت کریں ان پر جس ظلم و ستم کیا۔ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ ہم کو جو مشکل جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے قریب کر دے، دشمنان اہل بیت سے ہم کو دور کر دے۔ ہم وہ منزل پہ جا کے دیکھتے ہیں، اگر ہم تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو ظلم کی وہ منزلیں کی گئیں کہ جس کا تذکرہ ممکن نہیں ہے۔ جو نبی نے فرمایا کہ جتنا ظلم اور ستم مجھ پہ ہوا کوئی اور نبی کو نہیں ہوا۔ اسی لیے قرآن نے جب اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے مشکلات میں تم کو پیدا کیا انسان کو۔ جب ایک مرتبہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب مولا کے ساتھ ایک صحابی ساتھ جاتے ہوئے آپ نے تذکرہ کیا کہ میرا ایک دوست ہے مشکل کے عالم میں ہے، اور خدایا اس کی ہر مشکلوں کو آسان کر دے، اس کو ہر طریقے کا دنیا میں سکون دے دے، ہر پریشانی کو دور کر دے۔ مولا روکتے ہیں، کہتے ہیں تو نے اس کی موت کی دعا کی ہے، کیونکہ جب تک انسان رہے گا مصائب چلتے رہیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے مشکلات میں ہی پیدا کیا۔ امام نے فرمایا کہ مشکلات کا سامنا اور صبر کرنا یہی تو انسانی کامیابی ہے۔ امام نے فرمایا تو نے بد دعا دے دی اس کو موت کی۔ امام فرماتے ہیں کہ مشکلات تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی کہہ رہا ہے کہ جتنی مشکلات مجھ کو ہوئیں، جتنی اذیتیں مجھ کو ہوئیں کسی کو نہیں ہوئیں، تو یقیناً اس کا مقابلہ یہ ہے کہ جتنا ستانے والے نبی کے مقابلے میں تھے کسی اور نبی کے مقابلے میں وہ نہیں تھے۔ جس قسم کا ظلم نبی پہ کیا گیا اس مقابلے کا ظلم کسی پہ نہیں ہوا۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و ستم کرنے والے اور وہ کوشش یہی کرتے تھے کہ نبی کے ساتھ ساتھ رہیں،
اور جو نہیں سمجھنے والے تھے وہ ہرگز نہیں سمجھیں گے۔ ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ مکے میں رہنے والے وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکے، مگر جب ابو طالب علیہ السلام ایک مرتبہ جاتے ہیں، ایک مرتبہ بصرے کی طرف، شام کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں راہب نے کیا دیکھا؟ راہب نے یہ دیکھا کہ اس قافلے پر ایک ابر ہے جو سایہ فگن ہے، اور راہب نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا سن مبارک 12 سال ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ نبی ہیں، تو راہب بھی جانتا تھا کہ نبی ہیں، ابو طالب بھی جانتے تھے کہ نبی ہیں، راہب ابو طالب دونوں جانتے تھے کہ نبی ہیں۔ آپ نے واپس نبی کو لے کے واپس چلے گئے یا بھیج دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 12 سال میں وہ نشانیاں نبی میں پیدا ہو چکی تھی جو رسالت کی نشانیاں تھیں، مہر نبوت تھا، معجزات تھے، جھاڑ آپ کے سامنے سجدہ فگن ہو جاتے تھے، مگر جس کو ہدایت نہیں ہونے والی تھی ہدایت نہیں ہوئی۔ جو بعد میں خلیفہ بھی بننے والے تھے، نبی کے پڑوسی تھے، مگر ہدایت نہیں ہوئی۔ اللہ نے ایک عجیب جملہ ان سے نکلوایا کہ سب سے پہلا مسلمان تو میں ہوں۔ عجیب چیز ہے۔ تو یہ بتلا رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور راہب بحیرہ ان سے 28 سال پہلے اسلام لا چکے تھے، یہ بعد میں اسلام لائے ہیں، اور ان کو وہ فضیلت حاصل نہیں کہ جو ان کو فضیلت حاصل ہے، تو خود ہی انکشاف کرنا پڑا۔ تو اللہ کہتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ مکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ بھی اپنا انتظام کرتا ہے، اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے۔ ہم نے ہر موقع پہ یہی دیکھا کہ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ نبی کے اتنے قریب رہنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ ہدایت نصیب ان کو ہوتی ہے جو ابو ذر جیسے ہیں، جو سلمان جیسے ہیں، جو دور ہوتے ہیں مگر ان کو اطلاع ہوتی ہے۔ حضرت سلمان نبی کی نبوت پہ یقین رکھتے ہیں، اور نبی کے پڑوسی جو ہیں ان کو نبی کی نبوت پہ کوئی اطمینان نہیں، دیکھتے ہیں ہر چیز کو، ہر معجزے کو وہ سحر بنی ہاشم کہتے ہیں معاذ اللہ یہ بنی ہاشم کا جادو ہے، ہو رہا ہے معجزہ، وہ اس کو جادو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے عجیب انتظام کروایا کہ تاکہ کل لوگوں کو دھوکہ نہ ہو۔ اور اسی منزل کے اوپر ایک جگہ ایک محفل میں بات چیت ہو رہی تھی، مسلمان آتے جاتے اور بات چیت کرتے، سب لوگ الگ الگ خیالات کے جمع تھے، مناظرہ جیسا۔ تو وہاں پر سوال یہ ہوا کہ میں نے کہا کہ یہاں جو بھی داخل ہوتا ہے سلام کرتا ہے اور سلام کا جواب دیتے ہیں، تو بات چیت میں خلل ہو جاتا ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ میں کہا مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، بخاری کی لکھا ہے کہ 2 صحابی نبی کو علی گھر لے کے آئے، جناب سیدہ نے سلام کرنے سے انکار کیا، بلکہ یہ نہیں دوسری طرف پلٹے وہاں بھی سلام کرنے سے انکار کیا۔ آپ جانتے ہیں جناب سیدہ کا مقام؟ تو کہتے ہیں ہاں میں برابر جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کچھ اور بھی شہزادی نے کہا۔ دوسرے دن وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے پوری رات تقریباً تحقیق کی، جس کا سیدہ جواب نہ دیں تو پھر وہ انسان اس قابل بھی نہیں ہے کہ مسلمان کہلائے۔ خود ہی انہوں نے آ کے کہا۔ میں نے کہا یہ چیز میں کل کہہ سکتا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان سے سن لوں۔ کہا کہ جس کو جناب سیدہ نے انکار کر دیا سلام کرنے سے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے عجیب انتظام کروایا ہمارے لیے، کوئی زحمت نہیں ہے مسلمان اور منافق اور کافر کو سمجھنے میں، خود ہی اللہ نے انتظام کروا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی ذاکر کو مشکل ہو رہی ہے، ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم کو اتحاد کی خاطر، میں نے کہا آپ کیسے اتحاد کریں گے؟ اتحاد کی منزل کیسے شروع ہوگی؟ آج کل تو آپ دیوبندی یہاں تک معاذ اللہ لکھنے لگے ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ سچ نہیں بولتا، کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ قادر مطلق ہو، اللہ کہتا ہے کہ میں ظلم پسند نہیں کرتا، مگر اللہ ظالمین کی مدد کرتا رہا ہے۔ فرعون کو زندہ رکھا اس نے، حامان کو زندہ رکھا، تو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ غلط بیانی کرتا ہے۔
میں نے کہا پہلے ان کو آپ توحید سکھائیں، اس کے بعد منزل آئے گی کچھ اور سکھانے کی، جس کی توحید ہی برابر نہ ہو، جو اللہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور شیطان کے معاذ اللہ علم میں کوئی فرق نہیں۔ آج کل یہ کتابیں چھپنے لگی ہیں، یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں۔ جس طریقے ہم نے ابھی دیکھا حجاز میں جو بادشاہ ختم ہوا ہے، یہ ایک نشانیوں میں سے ہے امام کے آنے کی۔ اور دوسری نشانی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یمن میں شیعہ جو حکومت اب بنی ہے، یہ بھی ایک وہ نشانی ہے کہ جس کا تذکرہ کیا گیا۔ لوگ تیار تو ہیں کہنے کے لیے کہ یہ بہت قریب کی نشانی، کیا ہم تیار ہیں مولا کے ساتھ جانے کے لیے؟ کیا ہم میں وہ طاقت ہے کہ آپ امام کا ساتھ دے سکیں؟ ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ منزل پر ہمارا عقیدہ ہو کہ ہم امام کے جو ہر لفظ ہے اس پہ یقین کریں۔ اسی لیے جو بتلایا گیا ہے سخت منزلیں ہوں گی۔ بتلایا یہ جاتا ہے کہ نبی کے قریب کچھ لوگ دفن ہیں اور آخری زمانے میں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ جب زندہ میتیں دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ مولا یہ تو تازہ میتیں نظر آتی ہیں۔ امام نے کہا یہ ان کا معجزہ سمجھتے ہو یا یہ میرا معجزہ ہے؟ امام کہتے ہیں کہ تم ظاہر کرو کیا چیز ہے۔ جب ان کو جلایا جائے گا، اس جس جھاڑ پہ رکھا جائے گا، جھاڑ ہرا ہو جائے گا، پھر شک ہوگا، لوگ امام پر شک کریں گے۔ تو میں نے کہا آسان نہیں ہے، امام کے آنے کے بعد امام کا ساتھ دینا اتنی آسان منزل نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا اس وقت دن تمام جہاد کرنا پڑے گا اور سوکھی روٹی اور گرم پانی سے آپ کو افطار کرنا ہوگا۔ کہا بڑا زحمت کا وقت ہوگا، آسان کہہ تو دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ایک آیت رکھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، خیر البریہ۔ اور نبی نے فرمایا علی انت و شیعتک خیر البریہ، علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ علی کے شیعوں کے لیے کہ ایمان بھی چاہیے اور عمل صالح بھی چاہیے۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایمان کی کتنی منزل چاہیے، کتنا علم چاہیے کہ یہ خیر البریہ میں آ جائیں، کیا ان لوگوں میں ہو جائیں کہ جو نبی نے کہا کہ علی کے شیعہ ہیں، یہ خیر البریہ ہیں، بغیر حساب کے یہ جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ وہ مقام و منزل ہے کہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کتنے درجے کا ایمان چاہیے، اور وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہم مومن و منافق کی پہچان نہ کر لیں، دشمن و دوست کی پہچان نہ کر لیں۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے دشمنوں کی ہلکی سی محبت بھی دل میں ہو تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے، جو بڑی عجیب منزل ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ رسول کی زوجہ تو ہیں، مگر سب سے سخت ترین سورہ تحریم میں جو آیت آئی ہے اس میں اللہ نے تذکرہ یہی کیا، اگر یہ دونوں بیویوں کو نبی کی بیویوں کو اللہ کہہ رہا ہے یہ دونوں آپ کے ساتھ مخالف کریں، مخالفت میں اتر جائیں، تظاہر کریں، تو اللہ مولا اللہ مدد کرے گا، جبرائیل مدد کریں گے، صالح المومن علی مدد کریں گے، اور ملائکہ مدد کریں گے۔ کفار و مشرکین کے لیے 3 یا 5 ہزار اللہ نے فرشتے بھیجے، مگر اگر یہ 2 مزاحمت کریں نبی کی آپ کی تو ہم پورے فرشتوں کو، تو اللہ نے بتلایا کہ ان کا وہ مقام ہے کہ ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو بھی ضرورت ہوگی مدد کی، تو یہ وہ فتنہ قائم کرنے والی ہے کہ یہ فتنہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ عمر ابن العاص نے کہا کہ ہم علی سے جنگ کیسے کریں گے، تو کہنے والے نے کہا کہ کچھ عورتیں ہیں جو ذہنی طور پر لوگوں کو تیار کر رہی ہیں کہ علی سے جہاد کریں، ورنہ کسی مسلمان میں کوئی گنجائش نہیں تھی کہ علی سے جنگ کریں۔ جیسے کہ میں نے کہا نبی نے صاف کہہ دیا، دیکھیں کتنا آسان کر دیا، حرب کا حربی و سلم کا سلمی، جو علی سے جنگ کرے وہ نبی سے جنگ کرے، جو علی سے صلح کرے وہ علی سے صلح کرے۔ تو یہاں اگر دیکھیں واقعہ کتنا صاف ہے کہ جنگ ہوئی ہے جمل میں، نبی کی بیوی ہیں، جنگ ہو رہی ہے علی سے، نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلکہ مجھ سے جنگ ہے،
تو جو جنگ نبی سے کرنے والا ہو کوئی گنجائش نہیں ہے وہاں بخشائش کی، ناممکن ہے کہ کہیں گنجائش ہو۔ اگر آپ اس میں شک کریں تو دوسری آیت آتی ہے، نبی فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ہے یہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز مت اٹھایا کرو۔ کیوں؟ نبی نے قرآن کہہ رہا ہے کہ حبطت اعمالکم انتم لا تشعرون، اعمال ختم ہو جائیں گے تم کو اطلاع نہ ہوگی۔ تو آپ نبی کے آخری وقت اگر آپ دیکھیں، نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے کرتاس لا کے دو، مجھے لکھنے کے لیے قلم و دعا چاہیے۔ یہ وہ منزل ہے، اگر آپ غور کریں تو عجیب منزل ہے یہ۔ نبی حکم کر رہے ہیں لن تضلوا بعدی، کہ تم بھٹک نہ جاؤ میرے بعد۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ لکھ کے دوں تو تم بچو گے، اگر میرا یہ لکھا ہوا تمہارے سامنے نہ ہوگا تو تمہارا گمراہ ہونا بالکل ضروری ہے۔ لن تضلوا بعدی، اور کہنے والوں نے کیا کہا؟ اگر آپ وہ تاریخی پس منظر میں دیکھیں، قرآن کی آیتیں سمجھ میں آئیں گی۔ نبی کو کہا کہ نبی ان سے مت ڈرو، تخشونی، کہ مجھ سے ڈرتے رہنا۔ نبی سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا فساد ہوگا۔ نبی کا آخری وقت ہے، آپ کا آخری وقت ہے، آپ مانگتے ہیں قلم و دوات، کوئی بڑی چیز نہیں مانگی جا رہی ہے، کسی کی جان نہیں مانگی جا رہی ہے، قلم و دوات مانگا جا رہا ہے کہ لکھنا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں وہاں مجمع جمع ہوا ہے چند لوگوں کا، نبی کا آخری وقت ہے، اور کہنے والے نے جرأت دیکھیے، آپس میں کہہ رہے ہیں لعنت ہو ان کے اوپر، آپس میں کہہ رہے ہیں حاضر رجل یحجر، یہ انسان نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کتنی دشمنی تھی نبی سے، جو لوگ ممبر سے کہتے ہیں آل محمد کی دشمنی، سمجھنے کی ضرورت ہے محمد سے دشمنی آل محمد سے دشمنی سے زیادہ اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کی جرأت تھی، کہہ رہا ہے کہ یہ انسان جانتا نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے تھی، اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اس وقت وہ واجب القتل ہو چکا تھا، اعمال حبط ہو چکے تھے۔ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، مگر ہم نے دیکھا یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، لوگ خاموش ہو گئے۔ نبی کو خود کہنا پڑا قوموا انی، نکل جاؤ یہاں سے۔ نبی نے آخری مرتبہ بہت سو کو نکال دیا، اور نکالنے سے پہلے لعنت کی، نام کے ساتھ آپ نے کہا یا فلاں 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 کہہ کے کہا کہ تم کو جیش اسامہ میں جانا ضروری ہے۔ لعنت اللہ من تخلف عن جیش الاسامہ، جو اسامہ کی فوج میں شامل نہیں ہوتا، جیش اسامہ میں، ان پہ لعنت ہے۔ تو نبی نے نام لے کے لعنت کیا، آخری موقع پہ لعنت بھی کی، اپنے پاس سے نکال بھی دیا، بتلایا کہ ان کا کوئی دین باقی نہیں رہا، یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے۔ اور اس کے بعد ہم دوسری منزل پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی چند دن نہیں گزرے، اگر نبی کے گزرنے کے بعد چند دن کی بات ہو رہی ہے، بلکہ چند گھنٹوں کی بات ہو رہی ہے، کہ مدینے میں رہنے والے نبی کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اس سے زیادہ اذیت کیا ہو سکتی ہے نبی کو؟ اللہ نے کہا لعنت ہو ان پر جو نبی کو اذیت دیا کرتے ہیں اور جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ شہزادی کا کیا عالم ہوا ہوگا، حسنین کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اسی لیے آخری موقع پر جناب سیدہ گریہ فرما رہی تھی، اے بابا آپ کے بعد ہم پہ کیا گزرنے والی ہے نہ جانے، زندگی میں یہ لوگ کتنے آپ کے دشمن ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جنازے میں، مدینے میں رہنے والے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج اتنے سال کے بعد، 400 سال کے بعد شہید ثالث کے پاس آتے ہیں اپنی حاجتیں مانگنے کے لیے، مگر اس دور کے مسلمان اتنے بدبخت تھے کہ سوائے چند مسلمانوں کے کسی کو وقت نہیں ملا کہ مدینہ منورہ میں نبی کے جنازے میں شامل ہو۔ فرشتوں کو موقع ملا آنے کا، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو نہیں۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، کہ اللہ کافرین کی ہدایت نہیں دیتا۔ وہاں ہوتے ہوئے شریک نہ ہوئے۔ اور یہ عجیب منزلیں ہیں، ہدایت جس کو ہو جاتی ہے، کوئی
تکلیف میں تھے، دواخانے میں تھے، ان سے میں نے صرف ایک سوال کیا، آج ٹورنٹو میں دواخانے میں ہیں، اگر اطلاع مل جائے، فریش ہیں، اگر اطلاع ملے کہ نبی کا وصال ہو چکا، دنیا سے جا چکے ہیں، مدینے میں کیا کریں گے؟ کہا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، فوراً چلا جاؤں گا جس عالم میں۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں رہنے والوں نے اس کو قبول نہیں کیا، مدینے میں نہیں گئے، اس پہ اس نے اپنے دین کو بدل دیا، کہا کہ لعنت ہو ان پر جو نبی کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ ہدایت ایسے ہوتی ہے، چھوٹی سی شے ہدایت کا سلسلہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے گزرنے کے چند دن بعد کے اگر واقعات دیکھیں آپ، حیرت ہوگی کہ چند دن، 4 دن نہیں گزرے، اتنے بڑے مصائب جناب نبی اکرم پہ گزرے ہیں، اور آج کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کا وصال ہوا، نبی کی وفات ہوئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول نے فرمایا ہم اہل بیت کے لیے یا سم ہے یا سیف، یا تلوار ہے یا زہر ہے۔ نبی کی وفات نہیں ہوئی، نبی کی شہادت ہے۔ شہید کرنے والی وہ 2 عورتیں ہیں جو بخاری نے لکھا ہے کہ زہر پلایا گیا نبی کو، زہر سے نبی کو شہید کیا گیا۔ نبی شہادت کے علاوہ اس دنیا سے جا نہیں سکتے۔ خود آپ نے کہا ہر ایک کو یا زہر ہے یا تلوار۔ نبی کی شہادت ہوئی ہے، وفات کہہ کے بھٹکایا جاتا ہے لوگوں کو کہ وفات ہوئی، زہر دیا، یہودن نے زہر دیا۔ زہر تو دیا تھا یہودن نہیں بلکہ یہودی سے بدتر نے زہر دیا۔ ظاہرہ اگر دیکھا جائے، سمجھنے والے کی ضرورت ہے کہ وہاں زہر سے دینے والے یہود و نصارہ سے بدتر، کیونکہ جن کو دشمنی نبی ہو، دشمنی علی ہو، نبی نے فرمایا وہ یہود و نصارہ میں اٹھائے جائیں۔ تو نبی کو زہر دیا گیا، اور اس کے بعد چند دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ بیعت کی جائے۔ یہ بھی عجیب لوگ تھے، خلافت ظاہرہ لینا چاہتے تھے، ظاہرہ لے بھی لی، پھر بھی اس وقت تک یقین نہیں ہے کہ کوئی قبول کرے گا کہ جب تک علی سے بیعت نہ لی جائے۔ ورنہ آج یہاں کا صدر، امریکہ کا صدر، کہیں بھی ہو، جب کوئی بیعت ہو جائے، ووٹنگ ہو جائے، وہ یہ کوشش نہیں کرتا کہ دشمنوں کو پکڑ کے لا کے اپنی بیعت لی جائے۔ وہ اس سے بدتر تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی بیعت لیں جنہوں نے مجھ کو قبول نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ جمہوریت ہم نے شروع کی۔ جمہوریت کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اگر جمہوریت ہوتی تو آپ خوش ہو جاتے کہ بہت سے لوگوں نے چنا، اور چننے والے کتنے تھے۔ نبی کے جانے کے بعد سب سے بڑا فساد یہ شروع ہوا کہ کیا انصار اہمیت رکھتے ہیں یا مہاجر، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں جو قابل قبول ہے، جو قابل تکریم ہے، وہ تقوی کی منزل ہے، اور امام المتقین علیہ السلام سے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ مولا کا مقام کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے یہ انتظام کیا، اور مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ گھر پہ آ کے، ابھی یہ بتلا رہا تھا میں کہ اللہ نے ایسے انتظامات کروائے کہ دلوں میں ان سے محبت ناممکن ہے کہ وہ پیدا ہو سکے۔ آ کے گھر جلانے کی کوشش کی، دروازے کو آگ لگائی گئی، اور جب پوچھا گیا، جناب سیدہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جہاں حسن و حسین ہیں، جہاں آپ نے کہا ابو الحسن ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا خدا لعنت کرے اس پر، وہ کہتا ہے کہ آپ کے بابا نے جو ہم کو پہنچایا ہے اس کا سب سے بہترین اجر یہ ہے، اجر رسالت گھر کو جلانا، اجر رسالت حسن حسین کو شہید کرنا۔ یہ دشمنی اہل بیت شروع ہو چکی تھی۔ شہزادی نے کیا دیکھا؟ ہمارے پاس آج ہم نہیں کرتے وہ منزل پر جب 28 صفر نبی شہید ہوئے ہیں، اس کے چوتھے دن 2 ربیع الاول کو وہ دن آتا ہے جب محسن کی شہادت ہوئی۔ آج امریکہ میں محسن کی شہادت پر جنازہ اٹھایا جاتا ہے، تابوت اٹھاتے ہیں حضرت محسن کا، کہ یاد کیا جاتا ہے کہ شہزادی اس عالم میں ہے کہ فضا سے کہتی ہے کہ محسن شہید ہو چکے۔ ارے عجیب عالم ہے۔
مسلمانوں نے وہ ظلم کیا مدینے میں کہ آئے فاطمہ کہنے لگی کہ میں بد دعا کر دوں گی. آئے وہاں مسجد نبوی دیواریں اٹھنے لگی. علی نے کہا صبر کرنا. علی نے کہا کہ صبر کی منزل ہے. کسی کہنے والے نے عجیب کہا کہ علی نے مدد نہیں کی. میں کہوں گا فاطمہ کو علی کی ضرورت نہیں. فاطمہ اس شان کی ہے کہ تختہ حکومت الٹ سکتی ہے. فاطمہ کو علی کی ضرورت نہیں. فاطمہ خود وہ معجزہ ظاہر کر سکتی ہے. وہ منزل بھی گزری. آئے حسین دیکھ رہے ہیں کہ نانا سے دشمنی، ماں سے دشمنی. ایک مرتبہ حسین نے چند سال کے بعد یہ دیکھا کہ حسن کو زہر دیا گیا. کس عالم میں کہ تشت میں آئے حسن کے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے. ایک مرتبہ جب زینب کو بلایا گیا امام حسن نے کہا بھائی حسین اس تشت کو ڈھانک دو. میں نہیں چاہتا کہ زینب میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھے. میں کہوں مولا آج مولا حسن کلیجے کے ٹکڑوں پہ آپ پریشان ہیں. ایک دن وہ آئے گا کہ یہ وہی زینب کربلا میں آئے قاسم کے جگر کے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے دیکھے گی. یہ وہی زینب ہے کہ آن و محمد کے ناشے دیکھے گی. ایک مرتبہ حسین منزل سے گزرے، حسن کے جنازے کو لے کے چلے. کس عالم میں جنازہ گیا. حسن کا جنازہ، جنازے پر ایک ملونہ نے آگے کہا مروان جنازے پر تیر چلا دے. حسن کے جنازے پر 70 تیر چلائے گئے. یہ وہ جنازہ تھا. دوبارہ گھر لے کے گئے. حسین نے تیر نکالے، نیا کفن پہنایا. یہ کفن بھی خون آلود ہو گیا. زینب دیکھ رہی ہے. وہ منزل آئی. ایک مرتبہ حسین نے یہ دیکھا کہ بابا کے سر پہ وہ تلوار چلی. علی پہ وہ تلوار چلی. محراب زخمی ہو گیا. علی کا سر شکافتا ہوا. مولا کس عالم میں وہ دن گزارے حسین دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ جب بیعت کا سوال کیا گیا حسین نے کہا ہرگز بیعت نہیں ہوگی. ایک بار وہ منزل آئی. حسین کو گورنر نے بلایا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یزید ملعون کی بیعت کر لیں. حسین نے کہا انکار ہے. کہتا ہے کہ سب کے سامنے سوال کر. ایک بار جب مروان ملعون نے کہا حسین کا سر قلم کر لے، یہ وہ مدینہ ہے جہاں حسین کو نبی اپنے اوپر سوار کرتے. یہ وہ مدینہ ہے کہ جہاں نبی کی پشت پر حسین سوار ہو جائے تو 70 مرتبہ حسین کا تصور، 70 مرتبہ اللہ کا تصور نبی کی نماز میں ہے. مرتبہ حسین نے آواز دی، بنی ہاشم کے نوجوان آئے، حسین کی حمایت کرنے لگے. 18 نوجوان عباس آئے مدد کرنے کے لیے. ایک بار حسین نے مدینے چھوڑا، مکے چھوڑا. سوال ہوا کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا میں اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف کے لیے.
نہی انل منکر کے لیے اور سیرت جد اور ابھی کے لیے آپ نے سب سے اہم جملہ یہ کہا کہ میں سیرت نبی کے بعد جو منزل ہے کہ میں اصلاح امت، سوال اصلاح امت کیا تھی؟ مسلمانوں کا اور صحابہ کا، مدینے والوں کا دین دشمنی نبی ہو چکا تھا، دشمنی علی ہو چکا تھا۔ آئے حسین کی وہ قربانی ہے کہ اس قربانی کے بعد اب کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ نبی کو برا کہے، علی کو برا کہے، آئے فاطمہ کو برا کہے، حسن کو برا کہے۔ حسین کامیاب ہوئے، حسین نے وہ چیز حاصل کی، مگر کیا کیا دینا پڑا؟ حسین کو اپنا گھر دینا پڑا۔ آپ نے وہ منزل آئی، بار بار آپ کربلا کی طرف جاتے ہوئے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں میں بڑے امتحان کی طرف جا رہا ہوں۔ جس مرتبہ مدینہ چھوڑا، فاطمہ زہرا کو اس عالم میں چھوڑا ہے کہ اصغر گود سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ بار حسین نے گود آئے اصغر کے کان میں کہا، آج شہزادہ مکے حسین کی گود میں آ گیا۔ فاطمہ زہرا نے کہا بابا مجھے آپ نے اکیلا چھوڑ دیا۔ آئے علی اکبر نے کہا کہ میں آنے والا ہوں۔ اور فاطمہ زہرا نے کہا ایک نشان چھوڑ دیں، آئے ایک مٹی پر۔ علی اکبر نے اپنے دونوں قدموں کے نشان چھوڑ دیے۔ اور فاطمہ زہرا ہر روز علی اکبر کے قدموں کے نشان دیکھتی تھی۔ ایک دن کیا دیکھا کہ خون نمودار ہوا، شہزادی سمجھ گئی آئے اکبر نہ رہے، حسین قربانی کی منزلوں میں ہے۔ ایک بار امام حسین نے ایک کو رخصت کیا، علی اکبر کے پاس جاتے کہتے بیٹا ولدی علی باپ آیا ہے۔ ایک بار خاکے گرم کربلا پر حسین علی اکبر کے ساتھ لیٹ کے کہتے بیٹا علی اٹھو بابا آیا ہے۔ آئے بیٹے نے آواز دی اور کہا بابا تکلیف کا عالم ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین جھکتے سینے کی طرف ملاحظہ کیا، ایک بار برچی کا پھل دیکھا اور کہتے کہتے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ حسین نے وہ برچی کا پھل کھینچ لیا، علی اکبر تڑپتے رہ گئے۔ اور وہ منزل بھی آئی، آخری منزل حسین کی۔ ایک بار خیمے سے نکلتے ہیں، سب کو ودا کیا۔ ایک بار زینب ام کلثوم کو ودا کیا، کہا ماں کی کنیز فضا۔ آئے فضا نے وہ یاد کیا وہ دن بھی تھے کہ میں نے آپ کو دیکھا، ماں کو ودا کیا تھا۔ آئے حسین اس عالم میں آگے بڑھتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا، حسین آخری ہے۔ ایک بار زین العابدین کے قریب آئے اور بیٹے کو چونکایا اور کہتے مولا سید سجاد کہ میں نے ایک پرند دیکھا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بابا کو اس عالم میں دیکھا کہ تیر پیوست ہو چکے، اور بتلایا یہ جاتا ہے 1900 زخم حسین شہید پر، حسین کو 1900 زخم لگ چکے۔ سوال کرنے والے آج سوال کرتے ہیں، آج حسین کو 1400 زخم وہ تھے جن پہ بار بار زخم آئے، جن پہ پتھر لگے، مگر 500 وہ زخم تھے جو منفرد تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور ہوتا گزر جاتا، مگر حسین وہ ہیں
کہ مرنے کے بعد بھی ظاہری قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے حسین ہم کو اثر نہیں ہوتا، تلوار و تبر کا اثر نہیں۔ حسین جب آئے آخری مرتبہ آئے شہزادی سکینہ کو بھی ودا کیا، آئے آخری بار جب جنگ لڑتے اور کہتے عباس اٹھو، ایک ضعیف کی جنگ دیکھو، ایک مظلوم کی جنگ دیکھو۔ آئے وہاں پر نہر کے کنارے عباس کا ناشا تڑپنے لگا، علی اکبر کا ناشا تڑپنے لگا، آنو محمد۔ آئے اس عالم میں ایک بار حسین جنگ کر رہے ہیں، دونوں کونیوں سے خون جاری ہے، تلوار چل رہی ہے۔ ایک بار جبرائیل نے آ کے روکا اس عالم میں کہ حسین سمجھ جاتے ہیں وعدے کے پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ حسین ذوالجناح سے نیچے تشریف لائے اس عالم میں کہ تیروں پہ جنازہ تھا، آئے بھائی کا جنازہ پہ تیر لگے مگر حسین کا جنازہ تیروں پہ رک گیا۔ یہی وجہ ہے حسین۔ اور اس عالم میں سیدہ نے کہا اے میرے بیٹے آ جاؤ، سیدہ نے لے لیا حسین کو۔ ایک بار حسین کا گلا قطع ہونے لگا، حسین کو شہید کیا۔ آئے جب شام غریبہ سکینہ آتی ہے، سکینہ باپ کا سر نہیں پایا، باپ کے سینے پر تیر دے کے ایک مرتبہ خطبوں سے لپٹ کے کہا بابا مجھ پہ ظلم ہوا، بابا کس نے آپ کو شہید کیا؟ یعلم الذین ظلموا یوم القیامہ۔ خدایا اس اداکاری کو قبول فرما، خدایا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت۔ خدایا ہم کو محمد و آل محمد کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا دشمنان دین خدا کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ دنیا کے ہر حصے میں جہاں جہاں مومن آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تعجیل فرما ظہور میں امام زمان علیہ السلام کی، تاکہ ہم امام حسین کے خون ناحق کا بدلہ لے سکیں۔ ہم کو امام کے ساتھیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ حضرت عباس کا، بیمار کربلا کا، جو جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا دور دراز سے تشریف لائیں خدایا ہم سب کی زیارت کو قبول فرما، ہم کو ادبات عالیات میں جلد از جلد مشرف فرما۔ یا اللہ حفاظت فرما کاظمین کی، سامرا کی، نجف کربلا۔ یا اللہ اور اس وقت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی زیارتیں اللہ ہم کو محفوظ رکھ اور ہم کو جلد از جلد وہاں پر جانے کا موقع عطا فرما۔ حضرت معصوم خم، حضرت نرجس خاتون، ان سب کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تعجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ السلام۔ گوہر کیسٹ سینٹر اب بزازے کے علاوہ درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے دینی تقاریر کے سی ڈی اور کیسٹ کے ساتھ ساتھ علم، پٹکے، ذریعہ مبارک و دینی کتب کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ جب بھی آپ کو سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر درگاہ حضرت عباس گیٹ نمبر 2 کے سامنے یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔